السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح خبر آئی کہ انجم بنت سکندر اس دار فانی کو چھوڑ کر کے دار آخرت میں داخل ہو گئی ہے، اور ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، جس کے لیے ہم سب تمنائیں، کوششیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی موت عطا فرمائے۔ لیکن اللہ نے جس کے مقدر میں رکھا ہے، اللہ اسی کو بلاتے ہیں۔ اب یہ جو انجم ہے، یہ مدینہ کی انجم، اس نے ہم کو ایک سبق دے کر گئی کہ او رشتہ داریاں توڑنے والوں، ایک دوسرے سے لڑنے والوں، ایک دوسرے سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ اپنے سینوں میں دبانے والوں، اے عبادت گزاروں، اے گناہ گاروں، جب تک کہ تمہارے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال نہیں رہے گا، اس وقت تک تم اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کتنے عبادت گزاروں نے، کتنے گناہ گاروں نے، کتنے انسانوں نے وہاں کی شہریت حاصل کی، وہاں جا کر کے مکان بنائے، صرف اسی امید اور تمنا پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کی موت عطا کرے، لیکن وہ ان کے مقدر میں نہیں تھا، اپنی تمنا کو پوری نہیں کر پائے۔ جن لوگوں نے اس واقعے کو سنا وہ بڑا حیران اور ششدر رہ گیا کہ مدینہ کی جو انجم ہے، اس نے تو ہمیں ایک سبق دے دیا کہ جو دل کا صاف ہوگا، جس کا سینہ صاف ہوگا، وہی کل کامیاب ہوگا، اس کی آخرت ہی کامیاب ہوگی۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے درس ہے۔ مدینہ کی انجم کی موت پر حیرت، اس کی موت پر رشک، اس کی موت پر فخر اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ میں مرے گا، وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرے گا، میں کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کا مزہ، مدینے میں مرنے کا مزہ، یہ تو صرف مدینہ کی انجم ہی جانتی ہے، اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہی ہوگی۔ تو بس میری ایک گزارش ہے اس کے تمام خاندان والوں سے، بلکہ تمام مسلمانوں سے، کہ وہ جو ہے انجم کے اس پیغام کو اپنے سینوں میں لے لے، اور اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، بجائے دوسروں کے مال پر نگاہ رکھنے کے، دوسروں کے لیے دل میں حسد، بغض رکھنے کے، دوسروں کی نمازوں کا حساب رکھنے کے، دوسروں کے عیبوں پر نگاہ رکھنے کے، ہم اپنے عیبوں پر نگاہ رکھیں، اپنے دلوں کو سب کے لیے صاف کر لیں، پاک کر لیں۔ یہ آج ہم کو انجم پیغام دے کر گئی ہے۔ اب وہ انجم شرڑی کی انجم نہیں رہی، وہ مدینہ کی انجم ہو گئی ہے۔ اس انجم کو ہم لاکھوں اس کے لیے قرآن اور تسبیحات پڑھ کر کے بخش دیں گے، لیکن وہ ہمارے ان قرآن اور تسبیحات کی بھی محتاج نہیں رہی۔ وہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ایسے رہی جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ وہ ہمارے درمیان میں ایسی تھی جیسے وہ ہو ہی نہ، کسی کی بھی نگاہ اس کی طرف جاتی نہیں تھی، کوئی دعوت میں اس کو بھول جاتا تھا، کوئی رشتہ داری کے موقع پر بھول جاتا تھا، حقوق کے ادائی کے موقع پر لوگ بھول جایا کرتے تھے، لیکن اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی۔ اور آج اس نے ہم سب کو بتا دیا کہ جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، جس کو تم غریب سمجھتے ہو، جس کو تم کمزور سمجھتے ہو، آج وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ میں نے ایسی موت پائی ہے
کہ میری شفاعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔